معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست محمد احسان رضا، آپ دیکھ رہے ہیں رضا آفیشیل۔ تو آپ تمامی حضرات کا رضا آفیشیل چینل میں سواگت ہے، تہہ دل سے سواگت ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو سنیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مفتی صاحب کے اس بیان کو سنیں اور سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے روح کو زندہ کریں، اپنے دل کو زندہ کریں۔ آپ حضرات اس بیان کو سنیں، مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کہا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی محرم الحرام کی اس مجلس میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں۔ آپ کے 10 روزہ جو محرم کی مجالس یہاں پر چل رہے ہیں، معمول کے مطابق چلتے رہیں گے اور اس سے آپ نصیحت حاصل کرتے رہیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، محرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ سپورٹ کیجیے گا، اس آپ لوگ جمعہ میں ویڈیو کو دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ میں صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، بے شک، اور دعا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، در حقیقت ہم ان کا مقام اور ان کا بلند مرتبہ بیان کر کے اپنی تعریف کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم حسینی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حسین اعظم امن کا پیغام دینے والوں کو کہتے ہیں۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف ہی تو کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ ثابت کر دکھایا ہے، موت و حیات صرف اس دنیا سے مر جانے اور کٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جاتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ بے شک، آج صرف 2 چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ امام حسین کا غم مناتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی کربلا میں، ان کے بچے شہید ہو گئے، اور ان کا پورا خاندان جس آزمائش میں مبتلا تھا، یہ سب بیان کرنے کے بعد روتے ہیں، دھوتے ہیں، سب کچھ ہے، غم فطری بات ہے، جو بھی سنے گا اس کو غم ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں امام حسین کا غم ہی ہے آپ، اور صحیح معنوں میں ان سے محبت کی وجہ سے غم کرتے ہو، کربلا کے واقعات سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کبھی اپنے چہرے پر نظر ڈال کر کے بھی دیکھ لینا، کیا یہ حسینی چہرہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، غم حسین کا تو ہے، چہرہ حسین کا۔ نوجوان بھائیو سنو، بڑی بات ہے میرے عزیز، تمہارے کہنے میں اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ حسین اعظم رسول اللہ کی شریعت اور رسول اللہ کی سنت بچانے کے لیے اپنے بچوں کا خون بھی قربان کر دیا، اور آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بے شک حق ہے، دن بھر نہ جانے کون سے عیش میں مبتلا رہتے ہیں، نشہ کی زندگی، تاش کے پتوں میں، شراب کی بوتلوں میں۔ کیا یہ جوانی آپ کو اس لیے دی گئی ہے؟ حسین اعظم کا ذکر سننے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا
کہ اس کی نشے سے دوستی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سنیں آپ کبھی حضرات، یاد کرو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے صبر کے اس پہاڑ کو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بچے کی انگلی میں بھی اگر چوٹ آ جائے نا تو بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرا 1 سال کا بیٹا دروازے میں انگلی اس کی پھنس گئی تھی، انگلی کٹ گئی تھی تو لے کر دوڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر جب سوئی سے ٹاکے لگا رہا تھا، بچہ چیخ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، اور سچ بتاؤں مضبوط دل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیر کانپ رہے تھے۔ بار بار یہ دل کر رہا تھا کہ بچے کو تھام لوں۔ ڈاکٹر اور نرس ہمیں آنے سے منع کر رہے تھے، آپ دور کھڑے رہیے، علاج کر رہے ہیں۔ انگلی کے ٹاکے دیکھا نہیں جاتے ہم سے اپنے بچے کے۔ وہ امام حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر جب یزیدیوں کے سامنے آئے، صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے، اور ان یزیدیوں نے دور سے تیر چلا کر امام حسین کے بچے کو شہید کر دیا۔ گلے میں تیر چلا اور خون کا فوارہ نکل کر امام حسین کے چہرے پر لگا۔ بے شک، جانتے ہو میرے عزیزو، اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر کیا انہوں نے رونا دھونا کیا نہیں، بے اللہ شک، کی بے شک، بارگاہ میں سبحان پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما دے۔ کیا اتنا جگر ہے کسی کے پاس؟ ایک طرف بھانجوں کے بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھنا، اپنے بھائی کی، سگے بھائی کی لاش دیکھنا، بہت صبر کیا، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں یہ سارا صبر کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی شریعت ہم تک پہنچ جائے، آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چل سکیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور اگر آج ہمارا نوجوان سیرت حسین پر نہیں چل سکتا تو پھر وہ غم حسین منانے کا اہل بھی نہیں ہے، وہ کربلا سننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات سننے والا نوجوان وہ سچی توبہ کر کے سچے راستے پر چلنے کا عزم کرے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسین اعظم کے ساتھ کون تھا کربلا میں؟ صرف ان کا خاندان، 82 لوگ، 82 لوگ گئے تھے، جس میں سے تو 72 کے قریب شہید ہو سبحان گئے۔ اللہ، سبحان عورتیں بچی تھی، سبحان اللہ، یہ رسول آپ پاک کی بہن اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، یا عورتیں جب قیدی بن کر کے جا رہی تھی۔ لوگ الٹا سیدھا بیان کرتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں روایت یہ ہے کہ ان اہل بیت کی خواتین کو اس حالت میں بھی پردے میں دیکھا گیا ہے۔ اہل بیت کی کوئی عورتیں بے حجاب نہیں تھی، وہ اپنے پردے کی پابندی کر رہی تھی، جیسے چاہے ویسے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب امام حسین کا سر لے کر کے دمشق میں پہنچے، دمشق میں جب پہنچے تو پورے لوگ سر امام حسین کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت بی بی سکینہ جو 9 سال کی تھی، امام حسین کی بیٹی، وہ بھی چل رہی تھی۔ ایک صحابی وہاں دمشق میں رہتے تھے حضور کے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب کے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا امام حسین کی بیٹی کو دیکھ کر کے، وہ قریب آئے، کہا بیٹا افسوس ہے کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، بتاؤ کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ ایسے وقت میں ایک گھر جس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت یہ پردے کا ننھی سی بچی نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ کہا اے میرے نانا کے صحابی، یہ جو میرے باپ کا سر نیزے پر ڈال کر لے جا رہے، اس کو تھوڑا آگے کر دیجئے، یہ جلوس میں آگے کر دیجئے۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس سر کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اور وہ سر دیکھتے دیکھتے لوگ ہماری عزتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے۔ جو سر دیکھنا چاہتے وہ سر دیکھیں، ہم تو کم سے کم محفوظ رہیں۔ اس عالم میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی اہل بیت کی وہ چھوٹی سی بچی پر قربان جاؤ۔ آج ہماری بھی عورتیں ہیں
عورتوں کو اس کربلا کے واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے عیش پرستی میں دنیا تمہیں آج باہر دعوت دے کر بلا رہی ہے، میری بہنوں، یہ حقیقی زندگی نہیں، اسلامی زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہر خاتون نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی اجنبی نے زندگی بھر ان کے کسی چیز کو بے دیکھا شک نہیں۔ بے شک اللہ کرے کہ ہمیں وہ زندگیاں نصیب ہوں۔ بس میرا یہ پیغام ہے کہ حسین اعظم کو سننے کے لیے صرف رونا دھونا ضروری نہیں، بلکہ حسین اعظم کو سننے والے کو یہ عزم اور حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات کو مار کر کے اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا۔ جو بری عادتیں زندگی میں آتی ہیں اس کو ترک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عزم ہے، ایک بہت بڑا حوصلہ ہے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آج پوری دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ آج جانتے ہیں ہماری قوم کو کیا کیا الزامات ہیں کہ نشہ تمہارے ہاں بکتا ہے، نشہ تم کرتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، چوریاں تمہارے محلے میں ہو رہی ہیں، بہت ساری آواز نہیں ہے، نہیں، بے شک یہ سب باتیں کیوں آئی تمہارے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے معاشرے میں ایسے تو نہیں رہ سکتے۔ جس رسول نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے، آج ہمارے محلوں میں صفائی نہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ صرف زبان سے حسین حسین کہہ لینے کا نام حسینی نہیں ہوتا، حسینی نہیں ہوتا۔ اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم حسینی کردار رکھتے ہیں، یزید سے آج بھی نفرت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، حکومتیں سب کی جائیں گی، آج جو تخت پر بیٹھے ہوں کل حسین کا یزید 3 سال تک حکومت کیا، اپنے 3 سالہ دور میں اس نے بہت ظلم کیا، سبحان اللہ، بے شک لیکن تختہ ختم ہو گیا، یزید مر گیا۔ مجھے بتاؤ آج پوری کائنات میں جھنڈا یزید کا لہراتا ہے یا حسین کا لہراتا ہے؟ وجہ یہی ہے، حق کے لیے جو کھڑا ہوا رب تعالیٰ اسے قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزو، ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں گے، مصائب آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، مشقتیں آتی رہیں گی، اندھیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجالا بھی ضرور آئے گا، اجالا ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آج اتنی ہی نصیحت پر اپنی گفتگو ختم کرتا بے ہوں، شک سبحان اللہ۔ اور دعا کے لیے میں حاضر آیا تھا۔ دعا کرتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا یہ میسج تھا، اس لیے کہ میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کی اسی جامع مسجد کا امام بھی رہ چکا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے بچے یہاں پر ہیں، ہمارے برسوں سے سننے والے سامعین یہاں پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن چونکہ 15 سال گزر گئے تو 15 سال میں بہت سارے معاملات بھی گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہماری امیج کو، ہماری چھوی کو بہت بے شک بے شک حق ہے، بہت خوب۔ یہ آئیں گے تو ہلچل مچ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بڑکاؤ ہوگا۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، جو حسین اعظم سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی آتنک سے تعلق نہیں رکھ سکتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں، جو یزیدی ہوگا بے شک حق ہے۔ وہ یزید کے کردار کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، لیکن حسین اعظم کے کردار کو سینے سے لگانے والا وہ اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا تو لے گا، لیکن فساد اور فتنہ مچانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ الحمدللہ آج میں یہ آپ کے سامنے اس لیے اظہار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی بھی جگہ پر فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے زبان سے جو بھی بات عرض کرتے ہیں وہ حق کے لیے سبحان اللہ، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پر بڑے لوگ گواہ ہوں گے اسی مسجد کے، وہ بچے جو 24 گھنٹے نشے میں رہتے تھے، الحمدللہ 60 سے زیادہ نوجوان میرے ساتھ اسی مسجد میں اعتکاف پہ بھی بیٹھے تھے، جانتے ہوں گے پرانے لوگ۔ اور اب تو بچے
बड़े भी हो गए और यहाँ तक कि मस्जिद की कमेटी में भी आ तो गए। हम तेरे बहुत सारे बे शक लोग, बचपना होगा, जवानी लौह आएगी, कलम बुढ़ापा भी तेरे, होगा। सुभान अल्लाह। पहले के लोग भी यहाँ पर जो मुझे जानते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है, एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है कि सुभान मोहम्मद अल्लाह। से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, आप लोग वीडियो लौह को लाइक कलम कीजिएगा, तेरे। शेयर बिगड़े कीजिएगा। हुए रास्ते तुम्हें चैनल को वहां से सब्सक्राइब निकाल कर लाना, उस रास्ते पर तुम्हें कायम रखना जो रास्ता तुम्हें सीधे इस मस्जिद से लेकर मदीने तक पहुंचा देता हो, बेशक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचाता हो, उस रास्ते पर तुम्हें लाकर खड़ा करना, बस ये हमारा मकसद है। बाकी किसी को जोश दिलाना, किसी को उकसाना, किसी को फितना और फसाद में लाना कभी हमने पहले ना किया था और ना ही करना है। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता हो तो ये उनकी खाम ख्याली है। बस हम तो ये कहेंगे, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सिर चुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बस आखिरी मैसेज यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के लिए दी हुई जिंदगी है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह तआला अलैह ये कह करके गए, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन लिया आप हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, आपके यहाँ हाजिर बहुत अच्छा बयान आएंगे, दिए जो हज़रत भी इमाम मामलात हुसैन होंगे के बारे में, सबको करबला के क्लियर वाक़े के करके बारे में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मैं सामने आप हजरत से बयान ये करेंगे। गुजारिश अस्सलामु करता हूँ कि आप अलैकुम व हजरत मुझे रहमतुल्लाहि सपोर्ट व करें, बरकातहू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।